بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی رحمت فیصلہ کرتی ہے کہ سرزمین مصر میں لاکھوں جبیں جو بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہیں انہیں توحید سے آشنا کیا جائے اور انسان کو اس ذلت سے نکالا جائے کہ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ رحمت حق نے اہل مصر کو نعمت ایمان سے سرفراز کرنے کے لیے مصر سے ہزاروں کلومیٹر دور فلسطین کی بستی کینان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے چند سال کی عمر میں یہ خواب دکھا کر ان پر واضح کر دیا کہ تمہیں اللہ ایسے کام کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے گا جس پر سورج اور چاند تمہیں سجدہ کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ جو خدشہ تھا وہی ہوا۔ جب خواب بھائیوں کے علم میں آیا تو انہوں نے سوچا کہ پہلے تو ہم یہ برداشت کر رہے ہیں کہ باپ ہم 10 بھائیوں سے زیادہ تنہا یوسف سے پیار کرتے ہیں اور اب نبوت بھی یوسف علیہ السلام کو ہی ملے گی۔ وہ حسد میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو باپ کی نگاہوں سے دور کرنے کے لیے کافی غور و فکر کرنے کے بعد کنویں میں پھینکنے کا ارادہ کر لیا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں لٹکا دیا۔ لٹکانے کے بعد ان کی رسی کاٹ دی۔ ادھر رحمت حق نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے یوسف کو تکلیف نہ پہنچے۔ جبریل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی اور اللہ نے اپنے بندے یوسف علیہ السلام کو 3 دن کنویں میں باحفاظت رکھا اور پھر مصر جانے والے قافلے کو اس کے متعین راستے سے ہٹا کر کنویں کے پاس لائے اور پانی کی تلاش میں یوسف علیہ السلام کو قافلے کے سپرد کر دیا۔ بھائیوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے نکال لیا ہے تو انہیں چند درہم کے عوض بیچا اور بعد ازاں قافلے والوں نے مصر کے بازار میں بیچ کر منافع کمایا۔ دوسری طرف اس رحمان رحیم رب نے مصر کے وزیر خزانہ کتفیر کے گھرانے میں بیٹے کی جگہ خالی رکھی ہوئی تھی اور یوں وزیر خزانہ نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور گھر لا کر اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ بھائی یوسف علیہ السلام کو جلا وطن کرنے میں کامیاب ہوئے، قافلے والے مال کمانے میں کامیاب ہوئے، لیکن در حقیقت یہ ان کی کامیابی نہ تھی بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت اور منشا سے اہل مصر کو دولت اور ایمان سے سرفراز کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو مصر بھیجنا تھا اور مصر میں بلانے کے اسباب قائم فرمانے تھے۔ ارشاد فرمایا، اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین یعنی مصر میں استحکام بخشا، اور ہم نے یہ اس لیے کیا کہ ہم نے ان سب باتوں کے انجام تک پہنچنا تھا، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 3 باتوں کا واضح اعلان فرمایا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو مصر میں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ اللہ اپنے کام پر غالب ہے اور اکثر لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد پر قدرت رکھتا ہے۔ جسے وہ عظیمت اور فضیلت عطا کرنا چاہے تو ساری کائنات مل کر بھی اسے اس کے فیصلے پر عمل درآمد سے نہیں روک سکتی۔ اگلا مرحلہ آتا ہے سارا مصر حسن یوسف پر فریختہ ہونے کا۔ ایسے میں عزیز مصر کی زوجہ آپ کی جسمانی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس نے آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے محل کے 7 دروازے بند کیے، انہیں تالے لگائے اور وزرائے خاص میں یوسف علیہ السلام کو تنہا کر کے اپنی قربت کی دعوت دی۔ اسی لمحے بند دروازے کو دیکھ کر سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے مولا کو پکارا اور عرض کی، باری تعالیٰ، میں تیری اطاعت اور فرما برداری پر قائم رہنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس شر سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے بندے، تو اسباب کا محتاج ہے، میں خالق ہوں، میں کسی سبب کا محتاج نہیں۔
قدم اٹھانا تیرا کام ہے اور بند دروازہ کھولنا میرا کام ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے قدم اٹھایا اور بند دروازے کی طرف چل پڑے۔ وہ دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ دروازے کے پاس محل کے دوسرے لوگ بھی موجود تھے۔ زلیخا نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر الزام لگا دیا۔ اس صورتحال میں حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی بے گناہی پر ثبوت طلب کیا گیا تو انہوں نے قریب موجود ایک شیر خوار بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ بچہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا اشارہ دیکھ کر بولا، اگر اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ جھوٹی ہے تو وہ سچوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو نہ صرف عزیز مصر کی زوجہ کے شر سے محفوظ رکھا بلکہ بچے کی گواہی دلوا کر آپ کی عزت و ناموس کو عزیز مصر کی نگاہوں میں بحال رکھا۔ جب عزیز مصر کی زوجہ کے تمام حربے ناکام ہو گئے اور وہ مصر کی صرافین کی نگاہوں میں بدنام ہو گئی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوانے کا فیصلہ کیا۔ یوسف علیہ السلام کی نگاہ اپنے عظیم مقصد پر مرکوز تھی۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے ایک عزیز مصر کی زوجہ تھی، اب دیگر عورتیں بھی برائی کی دعوت دینے میں شریک ہو گئیں تو آپ نے اللہ کے حضور عرض کی، باری تعالیٰ اب زنانیں مصر میں بھی زلیخا کے ہم نوا بن گئی تھیں۔ یوسف علیہ السلام نے سب کی باتیں سن کر عرض کیا، اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس کام سے کہیں زیادہ محبوب ہے جس کی طرف مجھے یہ بلاتی ہے۔ جب رب کائنات نے ایک طرف زنانہ مصر کی سازشیں اور دوسری طرف سیدنا یوسف علیہ السلام کی طہارت اور پاک دامنی پر استقامت دیکھی تو اس نے اہلیان مصر کی تقدیر بدلنے اور اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لیے اپنی منصوبہ بندی کو آگے بڑھایا۔ خالق نے یوسف علیہ السلام کے مشن کی تکمیل کے لیے ایک ایسی جماعت کا انتخاب کیا جو نیک اور پارسا نہ تھے، متقی اور پرہیزگار نہ تھے، بلکہ بڑے بڑے جرائم کے مرتکب افراد تھے۔ اللہ نے پورے مصر کے سب سے بڑے جیل خانے کا انتخاب کر کے دکھا دیا کہ میں جس کو چاہوں، جس منصب کے لیے چاہوں اور جیسی ذمہ داریاں چاہوں عطا کر دوں، اور عورتوں کے مکر و فریب سے ان کو دور کر دیا۔ اللہ نے اپنے بندے کو عزیز مصر کے محل سے نکال کر قید خانے میں منتقل کر دیا۔ قید خانے میں یوسف علیہ السلام نے مظلوموں کی مدد اور قید خانے کی صفائی اور نظام بہتری میں وہ کردار ادا کیا کہ آپ جیل میں تمام قیدیوں کے ہر دل عزیز بن گئے۔ قید خانے میں 2 قیدی اور لائے گئے جن پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ ان قیدیوں کو خواب آیا تو دونوں نے اپنا خواب یوسف علیہ السلام کو سنایا اور آپ سے تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتائی جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ وہ رہائی پائے گا اور دوبارہ بادشاہ کی خدمت پر مامور ہوگا۔ اسے فرمانے لگے، اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کر دینا، شاید اسے یاد آ جائے کہ ایک اور بے گناہ قیدی بھی موجود ہے۔ مگر شیطان نے اسے اپنے بادشاہ کے پاس ذکر کرنا بھلا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے جب اس قیدی کو بادشاہ کے ہاں سفارش کے لیے کہا تو اللہ رب العزت کو آپ کی یہ ادا پسند نہ آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ نتیجتاً یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے میں ٹھہرے رہے۔ یوں اللہ رب العزت نے اپنے بندے کا قید خانے میں قیام کئی سال بڑھا دیا۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کا مالک اور مختار بنانے کے لیے اپنے الوہی منصوبے کو حتمی شکل دی۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں۔ اسی طرح گندم کے 7 گوشے ہیں جو دانوں سے بھرے ہوئے ہیں اور 7 بالیاں ہیں جو کہ سوکھی ہوئی ہیں، اور مسلسل ایسے خواب آنے سے سخت پریشان ہوا تو اس نے ملک کے تمام تعبیر بتانے والوں کو بلوا لیا، مگر وہ خواب کی تعبیر نہ بتا سکے۔ جب وہ سب سے عاجز آ گئے
تو پھر اس شخص کو یوسف علیہ السلام کی یاد آئی جس سے آپ علیہ السلام نے کہا تھا کہ بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا۔ وہ شخص بادشاہ سے اجازت لے کر جلدی سے قید خانے پہنچا اور یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا سارا خواب سنا کر تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے آنے والے قحط کی آزمائش سے باخبر کیا۔ سالہ سال خوشحالی میں غلہ جمع کرنے کا نہ صرف مشورہ دیا بلکہ گندم کو خراب ہونے کے بعد جمع کرنے کی بھی ترغیب دی اور کفایت شعری سے بچانے کے لیے مکمل لایا مل عطا کیا۔ بادشاہ نے زلیخا کی طرف سے یوسف علیہ السلام پر لگائے گئے الزامات کی تحقیق کی اور بالآخر آپ کو بے گناہ پایا۔ جب آپ پر لگایا گیا الزام غلط ثابت ہوا تو آپ قید خانے سے بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے۔ جب بادشاہ سے ملاقات ہوئی تو اس نے آپ کو وزارت خزانہ کا مالک و مختار بنا دیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی حکومتوں کے سامنے سر خم تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔